12ویں سائنس اور آرٹس کے عزیز طلباء، آج ہم اردو کے نئے نصاب کے مطابق قصہ غزل سے دوسری غزل، جس کے شاعر نواب مرزا داغ دہلوی ہے، کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، پہلے شاعر کا تعارف مختصر دیکھیے۔ داغ دہلوی کا نام نواب مرزا تھا۔ وہ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو نے داغ کی والدہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، چنانچہ ماں کے ساتھ وہ بھی لال قلعے میں رہنے لگے۔ یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ لال قلعے کی شاعرانہ فضا میں شاعری شروع کی اور ذوق کے شاگرد ہوئے۔ استاد کے فیض تربیت اور اپنی مشق سخن سے تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے استادی کا درجہ حاصل کر لیا۔ 1856 عیسوی میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، اس لیے داغ کو اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ چھوڑنا پڑا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیرآباد کہا اور رامپور چلے گئے۔ والی رامپور نواب یوسف علی خان نے داغ کی بڑی قدر و منزلت کی اور انہیں ولی عہد کلب علی خاں کا مصاحب خاص مقرر کر دیا۔ کلب علی خاں کے انتقال کے بعد داغ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا۔ بڑی تنخواہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً انعامات سے بھی نوازے گئے۔ حیدرآباد ہی میں 17 مارچ 1905 کو وفات پائی۔ داغ کی تصانیف میں 4 دیوان، گلزار داغ، آفتاب داغ، ماہتاب داغ اور یادگار داغ، ایک مثنوی فریاد داغ اور ان کے علاوہ چند قصائد اور رباعیات شامل ہیں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شعر آشوب بھی مشہور ہے۔ داغ کی شاعری کی ممتاز خصوصیت زبان کا استعمال ہے۔ سادگی و شیرینی، ترنم و روانی ان کی زبان کی بنیادی صفات ہیں۔ انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا ہے۔ شوخی و بانک پن اور رنگین بیانی داغ کی شاعری کا حصہ ہے۔ کلام کی سادگی، صفائی، روانی، آرام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے مقبول شاعر تھے۔ ان کی شاعری کا اثر معاصرین نیز بعد کے بہت سے شعراء پر بھی پڑا اور ایک خاص مدت تک ان کے رنگ کلام کی تقلید ہوتی رہی۔ عزیز طلباء، یہاں غزل کے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا شعر غزل کا: میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ دوسرا شعر دیکھیے غزل کا: دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا غرور، اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج۔ تیسرا شعر دیکھیے: کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے، پوچھو مزاج تو وہ کہیں آپ کا مزاج۔ چوتھا شعر دیکھیے: تم کیا کس کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ پانچواں شعر دیکھیے: تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، ایسا اکھل کھرا بھی ہے کس کام کا مزاج۔ پانچواں شعر دیکھیے: پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ آخری شعر میں داغ دہلوی نے بڑی اچھی بات کہی، سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، یعنی کسی کا مزاج بنانا اور مزاج کا انداز یہ قدرتی ہیں، اللہ کی دین ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اور آخری میں اپنے مقطع کے شعر میں کہتا ہے داغ، ایک داغ کا مزاج ایک آپ کا مزاج، یعنی شاعر کے محبوب کا مزاج اور معشوق کا مزاج الگ الگ ہیں، اس بات کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنے طور پر اس نظم کو، میں نے آپ کو اس کی فوٹو بھیجا ہوں، آپ اس کو ایک بار دہرائیے، ایک بار اپنے بیاض میں لکھ کر بھی نکالیے، اور مشکل الفاظ فہرست اللغات آپ کے پاس ہیں، اس سے نکال کر دیکھیے، اور ہر غزل کے اور نظم کے پیچھے جو سرگرمیاں دی ہوئی ہیں وہ کتاب کے اسباق کی مدد سے آپ خود تلاش کر کر لکھیں، تاکہ نئے نصاب میں خود آموزش پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔
یہاں ہماری آج دوسری غزل ختم ہوئی۔ عزیز طلبہ، آپ ایک بار اس کو روانی سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، مشکل الفاظ فہرست اللغات سے نکال کر الفاظ کے معنی جانیے تاکہ فہرست اللغات کا استعمال آپ کو آئے۔ لغت کے استعمال سے آپ کے اندر الفاظ، جدید الفاظ، نئے الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو سکیں گے اور لغت کا استعمال بھی آپ کو آئے گا۔